نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی, اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی, لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی, جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہیں. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں, کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے, نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف, حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف, تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے, لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اندازہ کریں, بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے, ایک ایک جنگ کے اوپر. مسند احمد کھول لیں, مجموع الزوائد کھول لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی, حدیث حوض. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی, ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی, میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا, جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث حوض کے اوپر, اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے. ان کے میں نے کمنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں, تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو. یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے. انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے, مخالفین جو تھے جو صحابہ کی جماعت ہے ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں, لیکن وہ حق پہ نہیں تھے. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا, وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار, کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے, اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے, غلط کرے تو 1. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے. اب صحیح لڑی ہیں تو 2 اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ. باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر, حاکم وقت اجتہاد کرے. باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے, خام خائی. اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے, عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے, اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا, حضرت علی کو 2. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے. 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں, ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں, تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. میری بیوی کا کیا حال ہوگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے. اور کئی ایک احادیث ہیں, اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا. تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا. حضور نے فرمایا لیکن, نہیں تو ظالم نہیں, لیکن جب وہ یہ کرے
تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت بلکہ جب وہ کرے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی لفظ دکھائیں. واہ واہ, لفظ دکھائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے. ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں. ماموں پارٹی. اب ساری فکر ختم, ساری عقل ختم. اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ, ان کے بھائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا. وہ پھر پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی, اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے, کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو, عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اور دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. مرتبہ نہیں کام ہونے دیا, لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں, یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ, طلحہ و زبیر, اللہ ورسز, لیکن عزت نہیں کم کی, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی, عمار ابن یاسر کا فام لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو, معاویہ کی پارٹی کو, اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے, دکھاؤ جی, اے لو دیکھ لو. اور دکھائیے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے, جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانے آیا تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں, اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, فضائل صحابہ میں, کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا, اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں, مقتولین صفین, یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں. یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا امہ بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی امہ بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرما ہے,
پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا. حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے، باقی حدیثیں نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا ہے. بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا بنو امیہ، بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے، کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے ہوئے ہیں. اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے. اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. اور اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں. اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے. اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا. پھکی سی ہے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وہابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے. اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑ تھلے ہوں. اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں نے گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے. ملا علی قاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی. پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے. اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں سوراں دے سور. ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے. جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے.
انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی, اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی, یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4, حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے, پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں, اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں, یعنی مراد یہ ہے کہ لان دان نہ کریں. ہاں, لعنت نہ بھیجیں, مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی, لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے, انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں, ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے, وابی. ہاں جی, وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا, تو 80 کے وہ روف ابجد, بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے, بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں, یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی, اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے, بنو امیہ کے خلاف, اہل شام کے خلاف, حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی, اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے, مفتی اشرف قادری صاحب, مراڑیاں, یہ گجرات کے رہنے والے تھے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ, جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا, وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے, انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہاں جی, اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ. یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے, اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے, اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا, کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ, اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو, آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا
آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا، ٹھیک ہے. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن دی اس بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا. نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے. آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین، نہروان، دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور آثار ہیں. پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. جی مودودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا، اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا. حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. کسی محدث نے کیوں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا، تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی. اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے. دسو کسی حال تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے. کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وہابیو تمہارے علاوہ. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی. کس محدث نے حدیث افک، اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وہابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا. تو سرکار جنگ جمل، صفین، نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھیں، اور اس سے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے ہونا داڑھ تھلے ہونا، علمی بات کرو. خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے تے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چھڑ دینے. وہ میں تے کہہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لے آؤ نا، وہ بھی یہی کچھ ہوئے گی. ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی. اور یہ ہے جنگ صفین کے موقع پر. اور وہ کہتے ہیں وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ.
کہ جنگ صفین کے موقع پر جب مولا علی نے اپنے چند ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ سب و شتم کر رہے ہیں اہل شام کے اوپر، تو اب دیکھیں کہ مولا علی نے ان کو اہل شام پہ سب و شتم سے روک دیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ آل امیہ کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ اکرام پہ سب و شتم کرتا ہے، اور مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو صرف علمی اختلاف کرتا ہے، سب و شتم نہیں کرتا۔ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آل امیہ کا شیعہ بننا ہے یا مولا علی کا۔ تو سنیں کیا کہتے ہیں مولا علی: میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دعا کریں ان کے لیے، مخالفین کے لیے۔ مطلب یہ دنیا تو اپنی برباد کر ہی رہے ہیں صفین میں آ کے، ان کی آخرت تو کم از کم بچ جائے۔ اچھا، یہ سیم خطبہ جو ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے المستدرک للحاکم کے اندر، کہ مولا علی نے ان کو اس چیز سے روکا۔ وہ میری ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ، جب انہوں نے وہ نعرہ بازی کروائی تھی نا، بے خطا بے گناہ فلاں 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 فلاں، تو میں نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو، اس میں میں نے ان ساری چیزوں کو بریف کیا تھا۔ لے جی، 2 ریفرنسز ہو گئے، اب تیسرا ریفرنس نہج البلاغہ سے ہی، یہ سارے ریفرنسز پنجتن پاک کی نسبت سے 5 پورے کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط ہے، مکتوب نمبر 6 ہے جی۔ یعنی جب حضرت معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو مولا علی ان کو خط لکھ رہے ہیں، اور یہ خط اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ معاویہ کو مسلمان سمجھتے تھے، منافق اور کافر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ اس خط کے اینڈ پہ انہوں نے سلام بھی لکھا ہے ان کے لیے، اور ظاہر ہے کہ بیعت پہ آمادہ اسی لیے کیا کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن یہ ایک خط کافی ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی اصلاح کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ یعنی حضرت علی اپنی خلافت کی دلیل میں ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کے اصول کو صحیح مان رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض غالی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو پھکی دے رہے تھے کہ تو اگر ان تینوں کو مانتا تھا تو مجھ کو بھی مان۔ نہ، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آگے وہ یہ بات کریں گے کہ ان اصحاب نے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا تھا، مجھے بھی چنا ہے۔ ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، تو اللہ کی جب مخالفت ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کو بھی درست سمجھتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر کسی پر وہ ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ تو مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو، ان خلفائے ثلاثہ کو جن اصحاب نے چنا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی ان کو چننے میں، اور مجھے بھی انہی نے چنا ہے، لہذا تم میری بیعت کرو۔ شیعہ کو الگ سے پھکی ملی ہے، سنیوں کو الگ سے ملی ہے کہ حضرت علی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور حضرت علی کی بیعت انہی اصولوں پر ہوئی ہے جن پر 3 خلفاء کی بیعت ہوئی ہے، اور ان کو وہ اللہ کی خوشنودی کہہ رہے ہیں، ان اصحاب کی خوشنودی کو۔ اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا۔ اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے۔ یہ تو قرآن میں بھی سورہ الحجرات کے اندر آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق کے اوپر آمادہ ہو جائے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو گیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ یعنی اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جس طرف پھرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گمراہی میں رہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی میں رہنے دے گا۔
اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو۔ والسلام۔ انہوں نے کہا یہ یعنی جو قتل عثمان کی آڑ تم نے لی ہوئی ہے اور مجھ پہ یہ الزام دھر رہے ہو، تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ اہل سنت کے ائمہ نے بھی یہی باتیں ساری لکھی ہیں۔ وہ میرا پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے محرم میں نے یعنی ان کی رئی سے کسر نکال دی ہے، ورنہ تو پھر 1.5 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ امامز آف اہل سنت، میں نے 15 ریفرنسز دیے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، اہل سنت کے ائمہ کا کیا موقف ہے، تاریخ کی کتابوں سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے، کہانیوں سے نہیں، اصولی باتوں سے۔